کہ اسمبلی انتخابات میں غیر مقامی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کے فیصلے نے جموں کشمیر میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ بیشتر سیاسی جماعتوں نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ بی جے پی اور جموں کے کچھ سیاستداں اسے یو ٹی میں جمہوری سیٹ اپ کی راہ ہموار کرنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں اپنی مجبوری کی وجہ سے اسے ایشو بنا رہی ہیں۔ غیر مقامی باشندوں کو یو ٹی اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کے اعلان کے فوراً بعد ہی پورے جموں کشمیر میں ایک سیاسی طوفان آ گیا۔ جیسے ہی سی ای او ہردیش کمار نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ اعلان کیا، بیشتر سیاسی جماعتوں کے ٹویٹس اور پریس ریلیز اس قدم کی مذمت کرنے لگے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس سلسلے میں اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس قدم کو یو ٹی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی انتخابات ہوں گے، بی جے پی ملک بھر سے ووٹروں کو ووٹ دینے کے لیے یو ٹی لائے گی۔ اگرچہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے مذمتی ٹویٹ کیا، لیکن آج پارٹی کے زیادہ تر اعلیٰ قیادت نے کیمرے کا سامنا نہ کرنے کو ترجیح دی۔ تاہم این سی ترجمان نے اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سی ای او کا دیا گیا بیان بذات خود مبہم ہے اور اس میں واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ غیر مقامی لوگوں میں سے کون ووٹ کا حقدار ہوگا۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے رہنما سید بشارت بخاری نے نیوز 18 جموں کشمیر کے ساتھ خصوصی بات چیت میں کہا کہ اس طرح کا فیصلہ خطرناک ہوگا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ چیف الیکشن آفیسر ہیں، انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز، ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا۔ اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل in the coffin of electoral democracy here۔ پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی، جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ، پاور کے بلبوتے پہ، اور خاص کر ای ڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے، اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور رزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا، کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر آپ آرڈینریلی سٹیزن کہتے ہیں تو اس کا جو پورا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی یہاں ٹورسٹ آتا ہے وہ یہاں رجسٹر کر سکتا ہے۔ وہ سب سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے اسٹیٹ جو ملک میں ہیں جن میں الیکشن ابھی نہیں ہے، وہ لوگ یہاں آ جائیں گے، اپنے لوگوں کو یہاں بھیجیں گے، وہ یہاں رجسٹر کریں گے، وہ یہاں ووٹ ڈال کے ڈی رجسٹر کریں گے یہاں، اور پھر سے اپنے آپ کو وہاں اپنے اسٹیٹس میں رجسٹر کرتے ہیں۔ بیکاز کلیئرٹی جب نہیں ہے تو اپریہنشن تو یہی لوگوں کے دماغوں میں ہے۔ یہ کیا موسی رانی کا گھر ہے کیا؟ سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے؟ ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں کیا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے، مجھے نہیں پتا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، آئی ڈونٹ نو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات دنیا میں کہیں بھی ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو نتائج برے ہی نکلے ہیں۔ آئی وش کہ کوئی برا نتیجہ نہ نکلے۔ دوسری طرف بی جے پی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے یو ٹی میں مزید جمہوری سیٹ اپ قائم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ جموں اور کشمیر دونوں حلقوں کے بی جے پی رہنماؤں نے سیاسی جماعتوں کے غصے کو سیاسی طور پر محرک قرار دیا۔ بی جے پی لیڈروں نے کہا کہ یہ پارٹیاں انتخابات میں میدان ہار چکی ہیں۔ دیکھیے، یہ ڈیموگرافک چینج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ادھیکار ملنے کی بات ہے جنہوں نے لگاتار جموں کشمیر کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ اس میں ہمارے سرکشا بل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سینٹر کے ہمارے کرمچاری بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وہ مزدور طبقہ بھی ہو سکتا ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آ کر کے کام کرتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب انہوں نے ری سیٹلمنٹ بل پاس کیا تھا جموں کشمیر اسمبلی میں، تب تو پاکستان کے لوگوں کو یہاں پر لانے کی بات کی تھی، ہم تو ہندوستان کے لوگوں کو ادھیکار دلانے کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر سینٹرک پارٹیز یہ راگ الاپ رہی ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے ووٹ کریں گے یا کوئی اور آؤٹ سائڈر آ گیا، تو کون آؤٹ سائڈر؟ بھارت ایک دیش ہے،
हर स्टेट जो भारत की है, वहाँ के नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके पास ये वोटिंग राइट होना चाहिए, जो यहाँ पे सालों से जॉब कर रहे हैं। आज 20-20 साल से हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने ऑफिसेज हैं, IIM है, IIM अब खुला है, एम्स में आप कह रहे हैं लोग आ रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, तो क्या उनको वोट देने का हक नहीं? तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ छीने जा रहे हैं या आउटसाइडर्स को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो ये सरासर बेबुनियाद है। सियासी माहिरीन का कहना है कि कश्मीर की मरकजी सियासी जमातें अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से इसे मसला बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस है, नॉन लोकल जो लेबर्स यहाँ आते हैं, जो स्टडीज़ के लिए आते हैं, कल जो एक ऑर्डर पास हुआ, ये एक बहुत ऐसा कदम है जिससे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और आज जो नया वोटर अब इस वोटर लिस्ट में इंडक्ट है, ये वही वोटर है जो महबूबा जी को रिजेक्ट करता है, जो एनसी को रिजेक्ट करता है, जो डेवलपमेंट को पसंद करता है, जो आज के जो नया जम्मू कश्मीर है, जो हाथ में तिरंगा लेकर नई जम्मू कश्मीर में शान के साथ तिरंगा लहरा था। इसलिए जितनी भी रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज डर रही है, रीजनल पार्टीज के अंदर खौफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने 22 अगस्त को कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बीजेपी के अलावा हर पार्टी को मदऊ किया गया है। अब इस मीटिंग के नताइज पर सबकी नजरें जमी हैं। क्या इस ऑर्डर को मनसूख करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय पाएगी या एक और PAGD को दोहराया जाएगा? मनोज कौल, शब्बीर, परवेज भट्ट और मंजूर के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।